آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق میں امید کرنا میری امت وچوں جس نوں تمام دروازیاں دے وچوں پکاریا جائے گا نا او صدیق تو ہی ہوے گا۔ ارشاد فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں انج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان میرے نبی دے پیارے صحابی لے کے آئے۔ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، وہ کچھ ہم سے سنا ہوتا، وہ کچھ ہم سے کہا ہوتا، ساڈے کول آندے اسی تانوں دس دے۔ دوستو اج جڑی تہاڈے نال میں گل کرنی ہے او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دے نال کرنی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھن تو پہلے چند ایک گلاں تہاڈے نال بطور تمہید کرنا چاہنا تاکہ سنگیو دھن گل دے مزید اور اچھے طریقے دے نال تسی گل نوں سمجھ سکو۔ آؤ پہلے تکنے ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے۔ دوستو اسلام قبول کرن تو قبل آپ نو عبد الکعبہ کہا جاندا سی۔ جس ٹائم آپ نے اسلام قبول کیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیتا اور ابو بکر آپ دی کنیت ہے اور آپ دے مشہور جڑے القابات نے عتیق اور صدیق نے۔ آپ دے والد دا نام عثمان اور انہاں دی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ دی والدہ دا نام سلمہ بنت صخر اور انہاں دی کنیت ام الخیر ہے۔ آؤ بیلیو تکنے ہاں آپ نو ابو بکر کیوں کیا جاندا ہے، آپ نو عتیق کیوں کیا جاندا ہے، آپ نو صدیق کیوں کیا جاندا ہے، اس کی وجہ کی ہے۔ آؤ پہلے تکنے ہاں آپ نو صدیق کیوں کیا جاندا ہے۔ صدیق کہن دی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے نا، جب معراج تو واپس آئے تو سب تو پہلے جنہ نے معراج کی تصدیق کی نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو نقل کردے نے، کہندے نے کہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ نو صدیق کہن دی کہ آپ نے معراج دا سب تو پہلے اقرار کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تصدیق کیتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کدی بھی جھوٹ نہیں بولیا، اس واسطے آپ نو صدیق کیا جاندا ہے، یعنی کہ سچیاں دے سردار۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ نو صدیق کہن دی کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے نا تے جبرائیل نو کیا کہ میری معراج دا کوئی اقرار کرے گا، کوئی منے دا؟ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی منے یا نہ منے ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر تہاڈی ضرور تصدیق کرے دا، کیونکہ وہ صدیق نے جس ٹائم آپ نے معراج دا سب تو پہلے اقرار کیتا، تصدیق کیتی۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے لوگو ابو بکر صدیق ہے۔ دوستو یہ سن چند ایک وجوہات آپ نو صدیق کہن دیاں۔ آؤ تکنے آپ نو عتیق کیوں کیا جاندا ہے۔ دوستو بعض کہندے نے کہ آپ دا نام عتیق ہے، بعض کہندے نے آپ دا نام عبداللہ ہے، لیکن جڑے عبداللہ کہندے نے وہ زیادہ مورخین نے اور انہاں دی گل زیادہ قوی ہے، لہذا آپ دا نام عبداللہ اور عتیق آپ دی القابات دے اندر شامل ہے۔ آپ نو عتیق کیوں کیا جاندا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے کہ میں اپنے حجرہ دے اندر موجود ساں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے سین دے اندر صحابہ کرام دے نال موجود سن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے باپ ابو بکر کی طرف اشارہ کردے ہوئے کیا اے لوگو اے عتیق ہے۔ تو اس دن تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو لوگاں نے عتیق کہنا شروع کر دیتا۔ ایک اور ہی وجہ ہے آپ نو عتیق کہن دی،
لیس بن سعد وہ کہندے نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حسن دی وجہ دے نال آپ نو عتیق کیا جاندے بلیو آؤ تکنے آپ نو ابو بکر کیوں کیا جاندا ہے ابو بکر کہن دی وجہ اے وے کہ آپ نے کدی جھوٹ نہیں سے بولیا آپ سچے اور امانت دار تاجر سن اس لیے آپ نو لوگ ابو بکر کہندے سن آؤ آپ دے نسب دے بارے تکنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا ملدا ہے اگر دیکھا جائے کہ آپ نے اسلام کیڑے ویلے قبول کیتا تو مینوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تطبیق یاد آ گئی آپ نے کیا کہ آزاد مرداں چو سب تو پہلے جنہ نے اسلام قبول کیتا ہے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے اور عورتاں چو سب تو پہلے جنہ نے اسلام قبول کیتا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور غلامہ تو جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بچیاں چوں جنہ نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دوستو ایسی چند ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے انفارمیشن اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعائے اللہ کریم ثانوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دوستو جڑی میں تواڈے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ وحدہ لا شریک اس سے اندر ارشاد فرما رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اے لوگو جنہ نے فتح تو پہلے اپنا مال خرچ کیتا اور کفار دے نال لڑے انہاں دا درجہ انہاں لوگاں تو بہت زیادہ بڑا ہے جنہاں نے فتح تو بعد اپنا مال خرچ کیتا اور کفار دے نال لڑے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ کریم ارشاد فرما رہے جنہاں نے فتح تو پہلے اپنا مال خرچ کیتا کافران دے نال لڑے اور جڑے فتح تو بعد انہاں نے اپنا مال خرچ کیتا اور کفار دے نال لڑے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اے لوگو سن لو تو سارے دے سارے جنتی نے تو دیکھ لو نا اللہ وحدہ لا شریک خود ارشاد فرما رہا ہے اے لوگو ابو بکر صدیق بھی جنتی عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی بھی جنتی مولا علی بھی جنتی دوستو آؤ اس آیت کریمہ نو ذرا بریک بینی نال تکنے اللہ وحدہ لا شریک نے جڑا اے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اس کا مطلب کی ہے دوستو یاد رکھو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہاں نے سب تو پہلے مال خرچ کیتا تسی جانتے ہو او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے اور جنہاں نے سب تو پہلے کفار دا مقابلہ کیتا وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے تے پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء تو بعد سب تو زیادہ شان والے نے اور میں نہیں کہہ رہا نہ کو پیر کہہ رہا ہے نہ کو ملا کہہ رہا ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ اور اس آیت کریمہ دے تحت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی اور سارے رولے آپ نے مقا دیتے آپ کہنے لوگوں دیکھو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من انفق من قبل الفتح جنہاں نے سب تو پہلے اسلام دی خاطر اپنا مال خرچ کیتا تسی بھی جانتے ہو تو اسی بھی جانتے ہو کون نے ابو بکر صدیق نے دیکھو ابو بکر صدیق دا پہلے ذکر آیا مال خرچ کرن دا پہلے ذکر آیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقاتل
یعنی کہ جڑے کفار تے سخت نے، جڑے اللہ دے راستے دے اندر کی کردے نے، جہاد کردے نے، تو تسی بھی جان دو سب تو زیادہ بہادر کون نے، اللہ دے شیر کون نے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ تے دیکھو پہلے ذکر کس دا آیا، مال خرچ کرن دا آیا۔ اس آیت کریمہ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو تکو، ابو بکر صدیق دا پہلے ذکر آیا، مولا علی دا بعد ذکر آیا، اے لوگو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی تو زیادہ فضیلت والے نے، اور اسی نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک خود فرما رہا ہے، یا انج کہہ لو انبیاء تو بعد سب تو زیادہ جڑی فضیلت والی شخصیت نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ جو آؤ تکنے کون ابو بکر صدیق، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو امت محمدیہ دے اندر اگر میرا کوئی خلیل ہوندا تو وہ ابو بکر ہوندا، ابو بکر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ دیکھو آقا رسالت اسلام کی فرما رہے نے، حضور فرما رہے نے اے لوگو ابو بکر صدیق تا میرا دوست ہے، ابو بکر صدیق تا میرا بھائی ہے۔ اور آج دا ملا ابو بکر صدیق جنہاں دشمنی لگا کے بیٹھ جاوے، یاد رکھو جڑا بندہ دشمنی لگاوے گا اصل دے اندر اپنی دنیا قبر اور حشر نو کی کرے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ کیونکہ دیکھو جس نو آقا رسالت اسلام اپنا بھائی کہن، جس نو اپنا دوست کہن، اور اج دا ملا انہاں جنال دشمنی لگا کے بیٹھ جاوے، یاد رکھو دنیا دی ریت ہے اگر کسی دے دوست نال کو بندہ دشمنی لگاوے نا تو کہندا میرے دوست نال دشمنی نہیں، یہ میرے نال دشمنی ہے۔ یاد رکھو جس نے ابو بکر صدیق نال دشمنی لگائی نا اصل دے اندر اس نے اللہ دے رسول دے نال لگائی۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے کامیابی اس کے اندر ہے تمام صحابہ دا کی بن جاوے، غلام بن جاوے۔ دوستو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ تکنیا کون ابو بکر صدیق، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، ساڈی اس مجلس کے اندر تھوڑی دیر تو بعد ایک شخص آوے گا جو کہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے اسلام کیتا اور ایک کونے جا کے بیٹھ گئے، کہندے نے سانو پتہ چل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے۔ دوستو اے نے ابو بکر صدیق۔ آؤ تکنیا کون ابو بکر صدیق، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، کہتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑیا اور پکڑ کے میں جنت دے اندر اس دروازے دے کول لے گیا جتھوں میرے امتی گزرن گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے سن، آپ نے کہا یا رسول اللہ کاش میں تواڈے نال ہوندا، میں اس دروازے نو تک لیندا۔ اسلام نے فرمایا اے صدیق میں امید کرنا وا سب تو پہلے اس دروازے میرے امتیاں چو جو گزرے گا نا تو صدیق تو ہی ہوئے گا۔ تو دیکھ لو آقا اسلام کی فرما رہے ہیں اے صدیق تو جنتی یار جنہ دے جنتی ہون دی گواہی آقا السلام دین، او جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کریم فرماتا میرا محبوب تو گل ہی نہیں کردا، اس ٹائم گل کردا جس ٹائم اسی حکم دینے
دوستو پتہ چل گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق نو جو جنتی کیا نا اے جڑا فیصلہ ہے نا اصل دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ دیو صدیق دے بارے کوئی گل نہیں کردی، صدیق نال میں بھی راضی ہاں تے میرا محبوب بھی راضی ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نال اسی راضی ہاں اور اس ابو بکر صدیق نو جنت عطا کر دی۔ تو اے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے اللہ تے اللہ دے حبیب نے فرمایا اے لوگو ابو بکر صدیق جنتی نے۔ یاد رکھو جس نے ابو بکر صدیق دے بارے گل کی تھی اے چند ایک جھوٹے تاریخ دانا دیاں گلاں تے اعتبار کردے ہوئے یاد رکھو ساڈے نزدیک کوئی بھی تاریخ معتبر نہیں ہے۔ ہاں او تاریخ معتبر ہے جڑی قرآن و حدیث سے مطابق ہوئے، جڑے قرآن و حدیث نے نال ٹکراری ہوئے اس کو نہیں منتے۔ دوستو تسی صحیح معنی دے اندر اور مثبت طریقے نال اینک لگا کے کدی قرآن نو پڑھو نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو پڑھو نا تے پھر تانوں پتہ چل جاوے ابو بکر صدیق دی شان کی، پھر تانوں پتہ چل جاوے اللہ وحدہ لا شریک نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم نو شان کی عطا کیتی ہے۔ جو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو بکر صدیق؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے اچھے اعمال کیتے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو جنت عطا کرے گا۔ یعنی سمجھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جس اچھے کام دے اندر اسپیشلسٹ ہوئے گا اس بندے نو جنت دے اندر اس دروازے دے والو بلایا جائے گا، یعنی کہ جڑا بندہ نمازی ہوئے گا اس بندے نو باب الصلاۃ دے دروازے چو بلایا جائے گا، جڑا بندہ زیادہ صدقہ دیندا ہوئے گا اس نو باب صدقہ والے دروازے چو بلایا جائے گا، جڑا بندہ زیادہ روزے رکھدا ہوئے گا اس بندے نو باب الصیام والے دروازے چو بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او بندہ کیڈا خوش قسمت ہوئے گا جس نو سارے دروازے وچوں پکاریا جائے گا۔ بعد وچ آپ نے اے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوئے گا جس نو تمام دروازے وچوں پکاریا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق میں امید کرنا میری امت وچوں جس نو تمام دروازیاں دے وچوں پکاریا جائے گا نا او صدیق تو ہی ہوے گا۔ اے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے ہیں اے لوگو ابو بکر صدیق جنتی نے یار جنہ دے جنتی ہون دی گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے، جنہ دے جنتی ہون دے بارے اللہ وحدہ لا شریک سند جاری کر دے وے انہاں دے بارے اج دا ملا گل کرے، جنہ دے بارے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو اونج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان میرے نبی دے صحابی لے کے آئے، جویں ابو بکر صدیق لے کے آئے، جویں دا عمر فاروق لے کے آئے، جویں دا عثمان غنی لے کے آئے، جویں دا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم لے کے آئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگوں اونج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان میرے نبی دے پیارے صحابی لے کے آئے۔ دوستو دیکھ لو اللہ وحدہ لا شریک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین تو گل واضح ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نے جنہ نے انہاں دے ایمان دے بارے شک کیتا اصل دے اندر اس نے اپنی قبر نو اور شرم کی کیتا خراب کی۔ سنگیو اے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر صدیق؟ آؤ ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھنے ہیں، اسی سننی آ نا، اسی جدو بھی گل کرنے ہیں قرآن چو کرنے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان چو کرنے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مننے تے ان دی اپنی مرضی، ان دی
اپنی مرضی ہے، جرا نہیں منتا نہ من، کوئی دھکا تو نہیں نہ ہے، نہ اسا بس گل کرنی، وما علینا الا البلاغ المبین، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اسا دسنا ہے بھائی یا سیدھا رائی یا اٹھا رائی۔ بعض کا ساڈے لوگ بھی ساڈے کو لا کے آنے نے دیکھو جی او جی فلاں بندے نے انج دی گل کیتی ہے، لہذا او گل صحیح ہے، سوندے تے عمل کرنا وے، ساڈے کول پوچھ دے نہیں، بس سانو آ کے دسے نے بھائی اسا ادھر گل سنیے تو سانو گل چنگی لگی ہے، اسا اس سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسا غیراں کول گل سنیے، انہاں لوگاں نوں میں کہنا چاہنا وا غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، وہ کچھ ہم سے سنا ہوتا، وہ کچھ ہم سے کہا ہوتا، ساڈے کول آندے اسی دوان دس دے، اسی دوانوں دس دے کہ صحیح گل کی سنگیا سی تینوں دس دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دے بارے کی کیا، عمر فاروق دے بارے کی کیا، عثمان غنی دے بارے کی کیا، مولا علی دے بارے کی کیا، استا اسی تینوں دسیے ابو بکر صدیق دی شان کی، اور یاد رکھی اگر تو کدی بھی ابو بکر صدیق دی شان دے بارے، ابو بکر صدیق دے بارے جاننا ہوئے نا تو مولا علی دی چوکھٹ تے چلا جائیں، مولا علی دی چوکھٹ تے چلا جائیں، اگر مولا علی دے بارے جاننا ہوئے نا ابو بکر صدیق دی چوکھٹ تے چلا جائیں۔ میں تے دسنا سنگیا ابو بکر صدیق دے ایویں دیوانے نہیں، مولا علی بھی دیوانے، مولا علی بھی کہندے نے لوگو ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ امام محمد بن حنفیہ وہ اپنے باپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ لگے عرض کردے نے اے میرے ابا جان ذرا اے تدسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سب تو زیادہ فضیلت والے کون نے؟ امام محمد بن حنفیہ خود کہندے نے کہ مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق، کہندے نے میں پھر کیا ابو بکر صدیق تو بعد کون نے؟ کہندے نے میرے باپ نے کیا عمر فاروق نے، کہندے نے جس ٹائم پہلے ذکر کیتا ابو بکر صدیق دا پھر عمر فاروق دا، پھر کہندے نے میرا گمان ایسی کہ بعد دے اندر آپ عثمان غنی اور چوتھے نمبر تے اپنا ذکر کرن دے، کہندے نے میرے باپ دے ذکر کرن تو پہلے میں خود دی نام لے لیا۔ دوستو دیکھ لو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود کہہ رہے ہیں اے لوگو انبیاء تو بعد جیڑا ساڈا بھی امام ہے نا ابو بکر صدیق نے کہ کسی جھگڑے دے اندر کسی اختلاف دے اندر نہ پویا جے، جنہ دے پیچھے اسا نیت لئیے نا تسی بھی انہاں دے پیچھے نیت لیا جے۔ دوستا میں تم دسنا کون ابو بکر صدیق، اپنے کول گل نہیں کرنی، گل کریں گے قرآن چو یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان چو۔ میں دسنا تن کون ابو بکر صدیق، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، آپ کہندے ہیں حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ نے مخاطب کر کے کیا دوڑے اندر کوئی ایسا اس ٹائم شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے روزہ رکھا ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بلند کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ رکھا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جس نے جنازہ پڑھا ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ایسا میٹھے موجود ہے جس نے آج کسی بیمار دی تیمارداری کیتے ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جس نے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ بلند کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو گواہ بنا کے کیا ہے میرے پیارے صحابہ جس بندے نے بھی ابو بکر صدیق والے 4 کام کیتے، جس نے یہ 4 کام کیتے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو جنت عطا کرے گا۔ دیکھ لو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما کے گئے نے اے لوگو ابو بکر صدیق جنتی نے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نہیں فرمایا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن پڑھ، اللہ فرماندا لا یستوی منکم من انفق
من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون.